السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 132، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، چاند و سورج، آسمان و زمین، دنیا کی ہر چیز کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس واحد و یکتا کی عبادت کرو، نہ کہ کسی اور جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بتانے کے بعد بھی فرعونیوں کا سرکشی دن بدن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وعدہ کرتے پھر مکر جاتے، وعدہ خلافی کرتے، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانتے، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے اللہ، یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اسے سمجھاتے ہیں لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمیشہ گناہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کیا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، رب تبارک و تعالیٰ ان پہ طوفان کا عذاب نازل کیا۔ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 7 دن تک اتنی زور سے آندھی طوفان اور موسلا دھار بارش ہوئی کہ جو لوگ فرعونی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش کا پانی ان کے سر کے اوپر سے چل گیا، اور بیٹھے ہوئے لوگ ڈوب کر کے اسی بارش کے پانی سے مر گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ فرعونیوں کے گھر کے بازو میں ہی بنی اسرائیل کے بھی گھر تھے، جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے گھر میں بارش کا پانی داخل نہیں ہوا۔ پھر وہ جو ہے فرعونی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے رب یہ عذاب کو اٹھا لے، اگر یہ عذاب کو اللہ اٹھا لے گا تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ جیسے ہمیں کہیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کا عذاب، بارش کا عذاب فرعونیوں سے اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ 1 مہینے تک اچھی زندگی گزارتے۔ پھر اس کے بعد جب یہ اپنے کھیت میں گئے تو دیکھے بارش ہونے کی وجہ سے باقی سال سے فصلیں بہت زیادہ ہے، کھیتیاں ہرا بھرا ہو گیا، تو فرعونی کہنے لگے کہ یہ تو نعمت ہے۔ پھر مہینے ٹھیک رہتے، اس کے بعد پھر وعدہ خلافی کرتے، اپنے وعدہ سے مکر جاتے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ مجرم قوم ہے، اتنے سمجھانے کے بعد بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ایک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن اپنے وعدہ سے مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ طوفان کے بعد جو عذاب نازل ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر ٹڈیوں کا عذاب فرعونیوں پر نازل کیا۔ اتنے کثیر تعداد میں ٹڈی کا عذاب نازل ہوا
کہ جس لکڑی پر ٹڈی بیٹھ جاتا وہ لکڑی کو پورا کھا جاتا، نیست و نابود کر دیتا۔ فرعونیوں کے کھڑکیوں پہ، دروازے پہ اگر بیٹھ جاتا تو ٹڈی جب تک وہ کھڑکی دروازہ نہ کھا جاتا جب تک اس پہ سے اٹھتا نہیں۔ فصلیں تباہ و برباد کر دیا۔ کھیت کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں بیٹھنے کے بعد صبح تک سارا کھیت کو، سارا ہریالی کو نیست و نابود کر دیتا، کھا جاتا۔ حضرات محترم علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر لوہے کی چیز پر بھی بیٹھتا تو لوہے کی چیز کو بھی کھا جاتا۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر کچھ صوبوں میں ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں کھیتوں کے اندر ہے، فصلیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے جو فرعونیوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر فرعونی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے رب تبارک و تعالیٰ یہ عذاب کو اٹھا لے۔ اللہ کے نبی پھر دعا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ٹڈی کا عذاب بھی اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ لوگ کچھ دن ٹھیک رہتے، پھر اپنے وعدہ سے مکر جاتے، وعدہ خلافی کرتے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب جو نازل ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ اب جوئیں کی عذاب نازل ہوئی۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ عجیب شکل کا ایک کیڑا تھا، ٹڈیوں سے جو کھیتی بچ گئی تھی تھوڑی بہت، اب یہ کیڑے نے سارے کا سارا کھیت کو خالی کر دیا، سب کھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، آپ کے رب پر ایمان لائیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئیں کے عذاب، مختلف شکل کا جو کیڑا تھا وہ عذاب کو بھی اب ان پہ سے اٹھا لیا۔ پھر یہ کچھ دن ٹھیک رہتے، پھر یہ وعدہ خلافی کرتے، اپنے وعدہ سے مکر جاتے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جو دوسرا پھر عذاب آیا وہ مینڈک کی شکل میں عذاب آیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مینڈک فرعونی کے گھروں میں، اور جب وہ کھاتے تو ان کے پلیٹ کے اندر جس چیز میں کھانا بناتے اس کے اندر جو ہے مینڈک گر جاتا۔ جب یہ منہ کھولتے تو اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا مینڈک چھلانگ لگا کر کے۔ اللہ کے نبی کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مینڈک کی عذاب کو ان سے اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ کچھ دن ٹھیک رہتے، پھر وعدہ سے مکر جاتے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ خون کا عذاب فرعونیوں پر نازل کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، پانی پیتے تو پانی خون بن جاتا۔ وہیں بنی اسرائیل کے گھر میں جب یہ لوگ جاتے، پانی ان سے لیتے، جب تک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی رہتا وہ پانی ہی رہتا، جب فرعونی اپنے ہاتھ میں لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ فرعونیوں کی عورتیں بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتے، ان کی خواتین سے کہتے کہ آپ اپنے منہ میں پانی لے کر کے ہمارے منہ کے اندر کلی کرو تاکہ ہمیں پانی مل جائے، ہم اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی خواتین جب اپنے منہ میں پانی لیتے تو اس وقت تک پانی پانی ہی رہتا تھا، جیسے ہی اپنے منہ میں لے کر کے فرعونیوں کے عورتوں کی منہ میں کلی کرتے وہ پانی پھر خون بن جاتا۔ پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھاگتے ہیں فرعونی اور کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب کو بھی ان سے اٹھا لیا۔ ناظرین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے وعدہ سے مکر جاتے، وعدہ خلافی کرتے، گناہ کرتے تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی طوفان کا عذاب، کبھی ان پر ٹڈی کا عذاب، کبھی جوئیں کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، جدا جدا نشانیوں میں جو ہے عذاب ان پر نازل ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیا یہ رب کا عذاب نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے جو طوفان آیا، کیا یہ رب کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہندوستان میں کچھ صوبوں میں فصلیں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ٹڈی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں کھیتی کو کھا رہا ہے، گھروں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ رب کا عذاب نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کریں،
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ سے عذاب کو جلد سے جلد اٹھا لے گا. نہیں تو حضرات محترم، اگر ہم رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، اللہ کی عبادت کرنے میں آج بھی نہ مشغول ہوئے، آج بھی پابندی سے نماز نہ پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار نہ کیے، تو اسی طرح سے ہم پہ عذاب نازل ہوتا رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر پوری دنیا سے تمام عذابوں کو، ہر بلا ہر مصیبت کو دور فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.